اسٹوڈنٹس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. فارمل اینڈ انفارمل ایجنٹس آف سوشلائزیشن، اور وہ کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں سیکچولی ابیوزڈ چلڈرن کو دوبارہ سے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر ریہیبلیٹیٹ ہونے میں، یا ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے انٹیگریٹ ہونے میں. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. یہ سوال میں نے اٹھایا: ہاؤ کین سیکچولی ابیوزڈ چلڈرن be integrated into society, highlight the role of formal and informal agents organizations in the socio-cultural landscape of Pakistan. یہ سی ایس ایس کے سوشولوجی کے پیپر 2022 کے اندر پوچھا گیا. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سیکچولی ابیوز چلڈرن کو اس نے جو ہے وہ فوکس کیا، اور اس نے کہا کہ ان کو کیسے ری انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ خود ہی اس نے بتا دیا کہ اس کے لیے آپ فارمل اور انفارمل ایجنٹس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ظاہر سے یہاں پہ فارمل اینڈ انفارمل ایجنٹس کی بات ہو رہی، تو یہ سوشلائزیشن کے ایجنٹس ہیں جن کو کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں ری انٹیگریشن کے لیے سیکچولی ابیوز چلڈرن کو. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ایجنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ انفارمل یا فارمل ایجنٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر سیکچولی ابیوز چلڈرن کا کیا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ. میں محمد نوفل صفان، بلاگ نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. واٹ آر فارمل اینڈ انفارمل ایجنٹس آف سوشلائزیشن. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا فارمل اینڈ انفارمل سوشل ایجنٹس یا سوشلائزیشن کے جو ایجنٹس ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دی کہ فارمل جو ایجنٹس ہو سکتے ہیں سوشلائزیشن کے، ان میں سب سے بڑا تو فارمل یا روایتی جو ایجنٹ ہے وہ آپ ریلیجن کو مان لیجئے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سوشلائزیشن کے طریقے بتاتا ہے. میں ابھی سوشلائزیشن بھی بتاتا ہوں کہ سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انفارمل جو سوشلائزیشن کے ایجنٹس ہیں اس میں میڈیا بہترین مثال ہے. اس کے علاوہ پیئر گروپس ہو سکتا ہے. پیئر گروپ آپ اپنے ہم عمروں کو کہہ سکتے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو سوشلائزیشن کے اندر مدد دیتے ہیں. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ سوشلائزیشن کیسے ہوتی ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں کیسے گھلا ملا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اکارڈنگ ٹو WHO ان 2022 یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 17 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے دنیا میں ہر 5 میں سے ایک عورت جو ہے وہ جنسی زیادتی کا سیکشولی ابیوز ہو جاتی ہے. وہ اسی طریقے سے دنیا میں سے جو ہے وہ ہر 13 مردوں میں سے ایک جو ہے وہ مرد بھی جو ہے وہ سیکشولی ابیوز ہو جاتا ہے 17 سال کی عمر تک پہنچنے تک. یعنی کہ 0 سے 17 ایئرز میں جو ہے وہ مرد بھی جو ہیں وہ سیکشولی ابیوز ہو سکتے ہیں، اور خواتین یا عورتیں بھی جو ہیں وہ اس کا شکار بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو بچہ خود جنسی زیادتی کا شکار ہوگا، جو سیکشولی ابیوز ہوگا جو چائلڈ، آگے چل کر یہ بچہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ سیکشولی ابیوز کر سکتا ہے، اور یوں کئی نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. مگر اچھی کیئر، یعنی ایسے بچوں کو سائیکلوجیکلی مدد کی جائے، پازیٹیو ٹیچنگ کی جائے، اور قانون کو مزید سخت اور سزاؤں کو اور بہتر کیا جائے تو ایفیکٹو پریونشن یعنی بچاؤ ممکن ہے. جنسی زیادتی کے شکار بچوں کو مزید برے برتاؤ تک پہنچانے سے بچانے میں فیملی یا خاندان یا پریوار سب سے سینٹرل رول ادا کر سکتا ہے اور آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایجنٹس آف سوشلائزیشن کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ویسے بھی جو ہے اس پہ روشنی ڈال چکا ہوں. ایجنٹ آف سوشلائزیشن دراصل کمیونٹی اور سوسائٹی میں پارٹیسپیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ بات سکھاتے ہیں کہ ہم کسی کی ایکسپیکٹیشنز پر کیسے پورا اتریں، کیسے سوسائٹی کے رنگ میں رنگیں، اور کیسے سوسائٹی کی توقعات کو پورا کریں، اور کیسے سوسائٹی کو نبھائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ایجنٹس آف سوشلائزیشن بیسیکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فارمل یا روایتی جیسے کہ ریلیجن یا فیملی، یا دوسرے انفارمل یا غیر روایتی مثلا میڈیا یا آپ کے پیئر گروپ جسے ہم عمر لوگوں کا گروپ کہتے ہیں. بچوں کے اپنے ہم عمر ہوتے ہیں، اسی طرح سے نوجوان لوگوں کے اپنے جو ہیں وہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انفارمل جو ہے وہ سوشلائزیشن ایجنٹس ہو سکتے ہیں. سوشلائزیشن ایجنٹ کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرا بھی جاتے ہیں اور پھر اسے ری بیلنس بھی کرتے ہیں. مثلا ریلیجن کہتا ہے کہ گے میرج جو ہے وہ غلط ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ سیم سیکس میرج نہیں کر سکتے، ریلیجن یہ کہتا ہے. لیکن میڈیا پہ آپ جائیں تو وہاں پہ اس کے حوالے سے بہت کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درست ہے. تو دونوں آپس میں کبھی کبھی ٹکراتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ یہ سوشلائزیشن ایجنٹس جو ہیں وہ آپ ایک دوسرے کو ری بیلنس بھی کر جاتے ہیں.
فیملی سب سے اہم سوشلائزیشن ایجنٹ مانا جاتا ہے جہاں کوئی اپنی زبان، اپنے طور طریقے، ریتے رواج سیکھتا ہے، مگر ایج کے بڑھنے پر فیملی کا اثر کم ہونا شروع ہوتا ہے اور دوسرے ایجنٹس مثلاً میڈیا، ایجوکیشن، سوشل ویلیوز کو دوبارہ ری بیلنس کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک آدمی جب اپنی فیملی میں ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے، تو اس کو سب سے پہلی جو آئیڈیالوجی ملتی ہے سوشلائزیشن کے حوالے سے وہ اس کی فیملی دیتی ہے، لیکن پھر یہ سٹینڈرڈز چینج ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جب وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے فیملی سے سیکھا ہو وہ اس کے نظریات جو ہے وہ بدل جائیں جب وہ ایجوکیشن حاصل کرے اور وہ کسی اور طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی کو دیکھے، یا وہ میڈیا کے ذریعے سے بھی اپنی ذہنیت کو، اپنی سوچ کو بدل سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایجنٹس ہیں جو کہ آگے چل کے فیملی کا اثر کم کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایجوکیشن یا میڈیا جو ہے فیملی کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایک اہم ادارہ ہے جو کسی بھی فرد کے جسمانی، دماغی، ذہنی کردار اور اس کی سوچ کی پرورش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے گروپ بھی سوشلائزیشن ایجنٹ کا کردار نبھاتے ہیں، جیسے کہ بچپن کے ہم عمر ساتھی اور جوانی کے دوست اور آفس کے کولیگس وغیرہ۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاؤ کین سیکچولی ابیوز چلڈرن بی انٹیگریٹڈ انٹو سوسائٹی۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا جو سوشلائزیشن کا ایجنٹ ہو سکتا ہے وہ یقیناً فیملی ہے، اور فیملی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک سوشولوجی کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹرل رول رکھتی ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے اندر۔ ایک سوسائٹی کو چینج ہونے میں، سوسائٹی کو بننے میں فیملی جو ہے وہ ایک نیوکلیس کا کردار ادا کرتی ہے۔ فیملی اس وکٹم کو سب سے زیادہ ہیلپ کرے گی کہ وہ ٹراما سے باہر آنے میں، اسے سپورٹ کرے، اس کی توجہ کو بٹا کر ایسے حالات بنا کر کہ وہ ان واقعات کو بھول سکے اور دوبارہ سے نارمل لائف پہ لوٹ آئے۔ تو فیملی جو ہے اس میں ایک سینٹرل رول پلے کر سکتی ہے انٹیگریشن میں، سیکشولی ابیوز چلڈرن کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسی حوالے سے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن آتے ہیں۔ یقیناً ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مناسب گائیڈ لائن دے کر نہ صرف ان واقعات کو ہونے سے ہی نہیں روک سکتا، بلکہ ان سے شکار بچوں یا وکٹمز کو اس ٹراما سے باہر آنے میں پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں، انہیں نئی راہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا جو ہے بہت بڑا رول ہو سکتا ہے اس سلسلے میں۔ تیسری چیز جو ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا بھی اس سلسلے میں اویئرنیس کے ذریعے سے ایسے واقعات کی روک تھام کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ایسے وکٹمز کے لیے سوسائٹی میں اپنی کمپینز سے اسپیس بنا سکتا ہے جو وکٹمز کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ مذہب، ریلیجن جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے اس حوالے سے، جو کہ سیکشولی ابیوز چلڈرن کو جو ہے ری انٹیگریٹ کرنے میں سوسائٹی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مذہب اور مذہبی ادارے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں معاشرے اور سوسائٹی میں ایسی حرکتوں سے نفرت پیدا کرنے میں، اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو سزا دینے میں، اور پھر جو بچے یا لوگ اس کا شکار بنتے ہیں انہیں سوسائٹی میں انٹیگریٹ اور ری ایڈجسٹ کرنے میں ایک ضروری کردار ریلیجن نبھا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے پریزنٹیشن کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کری۔ آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔